السلام علیکم دوستو۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے سندھ آیا۔ آپ کے والد کا نام حبیب شاہ تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت اسلامی تاریخ کے مطابق 1101 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 18 نومبر 1689 میں حیدرآباد سندھ کے کچھ کلومیٹر دور مٹیاری ضلع کے شہر حالہ میں ہوئی، اور روایت ہے کہ شاہ صاحب کے دوش پر اللہ کا اسم ایک تیر کی شکل میں نمودار تھا، اور لوگ اس اسم کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آتے تھے، اور کافی بزرگ شخصیات آپ کے والد سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور آنے والے وقت میں اولیاء بن کر انسان ذات کی خدمت کرے گا۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر کوٹلی مغل میں آ کے رہنے لگے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اخوند نور ایم بھٹی کے زیر اہتمام مدرسے سے حاصل کی، اور آپ نے اپنی والدہ سے عربی اور اپنے والد سے فارسی اور سندھی کی تعلیم حاصل کی، پر یہاں کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے مکتبہ تعلیم حاصل نہیں کی اور سوائے الف یعنی اللہ کے کچھ نہیں سیکھا اور نہ پڑھا۔ شاہ صاحب بچپن سے ہی تنہائی پسند تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے رہتے تھے۔ آپ خوبصورت تھے اور ہمیشہ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ کا قد درمیانہ تھا اور ہمیشہ لباس سادہ پہنتے تھے اور اکثر کر کے سیاہ رنگ کا پہنتے تھے، اور آپ کے پاس ہمیشہ ایک تسبیح ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ لبوں پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی عمر جب 22 سال ہوئی تو آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی شخصیت کو کافی متاثر کیا۔ علاقے کے جاگیردار مرزا مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیگم بیمار ہو گئیں۔ کافی طبیب آئے، علاج کیا، لیکن سیدہ بیگم کو شفا حاصل نہیں ہوئی، اور پھر دعا کے لیے شاہ حبیب سے کہا گیا، پر اس وقت شاہ حبیب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو دعا کے لیے بھیجا۔ شاہ صاحب نے سیدہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیدہ بیگم کو شفا نصیب ہوئی، لیکن ہاتھ پکڑنے والی بات مغل بیگ کو ناگوار لگی اور وہ شاہ صاحب کا دشمن ہو گیا اور اتنا پریشان کیا کہ آپ کے گھر والوں کو وہ گاؤں چھوڑنا پڑا، اور یہ واقعہ شاہ صاحب پہ اتنا اثر انداز ہوا اور آپ اپنا گھر چھوڑ کر جوگی اور سنیاسیوں کے ساتھ تقریباً 3 سال سفر کرتے رہے۔ شاہ صاحب کا سفر حیدرآباد سندھ سے شروع ہوا اور بدین سے نکل کر لجپت بندرگاہ سے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ لجپت میں شاہ صاحب کے عقیدت مند سملوگ فقیر رہتے تھے، جہاں اکثر شاہ صاحب قیام کرتے تھے۔ لجپت کے بعد دندھور پار اور وہاں سے رامپور اور رامپور سے جوناگڑھ شہر پہنچے، جو آپ کے سر سورٹ کا محور ہے۔ جوناگڑھ کے شمال مشرق میں تھمبھاٹ ہے، جس سے منسوب آپ کا سر تھمبھاٹ ہے۔ آپ سفر کرتے کرتے ہنگلاش سے ملتان اور ملتان سے خیرپور، خیرپور سے شکارپور اور پھر حضرت لال شہباز قلندر کے عرس پر تشریف لائے، اور پھر لال باغ سے لاہوت لامکان چلے گئے اور پھر جیسلمیر سے کاک محل تک آئے۔ کاک محل شاہ صاحب کے سر مومل رانوں کا بیان ہے، اور پھر لاڑکانہ روانہ ہو گئے اور لاڑکانہ سے ٹھٹا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھٹا میں آپ کی ملاقات اس دور کے بڑے عظیم عالم مخدوم محمد معین ٹھٹوی سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے صوفیانہ خیالات اور حسن اخلاق سے شاہ صاحب کا دل خوش کر دیا، اور مخدوم محمد معین نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں، کہ آپ کے بابا آپ کے منتظر ہیں، اور پھر شاہ صاحب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد کوٹلی مغل میں ایک سرکش قبیلے سے مغل بیگ کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مغل بیگ کے سارے خاندان کے مرد مارے گئے، صرف ایک چھوٹا بچہ اور کچھ عورتیں رہ گئیں۔ اس درد بھرے وقت میں شاہ حبیب نے ان کی ہر مدد کی، اور پھر مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیگم کا نکاح اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف بھٹائی سے کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد شاہ صاحب نے کوٹلی سے تھوڑا دور ایک غیر آباد جگہ کو آباد کیا، اور وہ جگہ اس وقت ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر مشتمل تھی۔ شاہ صاحب نے اس جگہ کو خوبصورت بستی میں تبدیل کر دیا، اور اس جگہ کو آج بھٹ شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
उस जगह के करीब एक करार झील भी मौजूद थी। मुरीद और अकीदतमंद दूर दूर से आपकी ज़ियारत करने आते थे और यूं छोटी सी बस्ती पूरा शहर बन गई। भिक्षा अभी आबाद ही हो रहा था तो आपके बाबा शाह हबीब की तबीयत नासाज हो गई। इस बात का इल्म जब आपको हुआ तो आप फौरी तौर पर कोटली गए। आपके बाबा ने आपसे वसीयत की कि ए लतीफ़, अपने आप को अल्लाह से और अल्लाह के ज़िक्र से कभी जुदा नहीं करना। अल्लाह के लिए जीना और इंसान और अल्लाह के बीच में जो फासला है उसको ख़त्म करने की जस्तजू करना। और आपके वालिद शाह हबीब 1731 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। शाह साहब की तदफीन भिटशाह में अपने बेटे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने हाथों से की और शाह साहब का सारा घराना भिटशाह में आ गया और रहने लगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रही तो आपकी इबादत भी वैसे वैसे तहवील होती गई। एक मरतबा आपने अपनी ख्वाहिशात कल्ब का इजहार किया और कि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत और अल्लाह के रसूल के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत का शौक़ रखते हैं और पैदल अल्लाह के घर और उसके रसूल की तरफ निकल पड़े। सफ़र करते करते आप एक तालाब के किनारे आ पहुँचते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ बकरियां तलाश पानी में दौड़ती दौड़ती पानी तक आ पहुँची। पानी पीने के बाद उसी पानी में नहाकर चली गईं। बस इस मंजर को देखना ही था तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने ये सोचा कि मेरा जो शौक़ अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कहीं कम न हो जाए। बस वहीं से आपने अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ दिया और घर की तरफ चले गए और अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ कर दिया। वफ़ात से 21 दिन पहले शाह साहब ने मुकम्मल गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। एक दिन आप गुस्ल से फारिग होकर अपनी चादर ओढ़ी और अपने अकीदतमंदों की महफिल में आए और महफिल समा के लिए इशारा किया और खुद मराकबे के लिए हुजरे में आ गए और मुसलसल 3 रोज़ तक महफिल समा जारी रही और आखिर कुछ अकीदतमंद आपकी ज़ियारत के लिए हुजरे में तशरीफ़ लाए और क्या देखते हैं कि आप हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये कब हुआ, किस वक्त हुआ, कोई नहीं जानता।